إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات، دین اسلام، دین حنیف کا حسن وہ اچھے اخلاق میں ہے، اور یہی حسن خلق اہل اسلام میں خصوصاً اور پوری انسانیت میں عموماً ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے ان کے آپس کے تعلقات کو مضبوط اور بہتر بنانے کے لیے۔ جس معاشرے میں حسن خلق ہوتا ہے وہ معاشرہ بھی کبھی تباہ و برباد نہیں ہوتا ہے، اور وہ لوگ ایمان والے جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو جنت کا ٹکٹ عطا فرماتے ہیں، کیونکہ جنت کے داخلے کے لیے سب سے زیادہ وزنی چیز جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ حسن خلق ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما شیء اثقل
فی میزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن. لوگوں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں میزان میں، ترازو میں، قیامت کے دن سب سے وزنی چیز جس کا وزن ہوگا وہ اچھا اخلاق ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ. اللہ رب العالمین بےہودہ گفتگو اور بے حیائی کی باتیں، برا بیہیویئر اور برے اخلاق کو ناپسند کرتا ہے. بلکہ ایک آدمی دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسرا آدمی وہ اتنی عبادت تو نہیں کرتا لیکن اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ جو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، جتنا اجر اس کو ملتا ہے، جو مقام اس کا ہے وہ اس اچھے اخلاق والے کا وہی مقام ہے. اس لیے زندگی میں اچھے اخلاق کو جو انسان اپنا کر زندگی بسر کرتا ہے، حقیقت میں مسلمان بھی وہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے محفوظ ہوں. جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں، جس کے ہاتھ سے دوسرے محفوظ نہیں، وہ مسلمان ہی کیسا ہے، خواہ وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھے. بلکہ اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک اہل ایمان کو، سارے لوگوں کو ڈرایا ہے، وعید کی ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. وہ لوگ جو اہل ایمان مومن مردوں یا مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، وہ تکلیف کسی بھی اعتبار سے ہو، زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو، عمل سے ہو، اور ان کا کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے کوئی بڑا اچھا کام کر لیا، بڑی چلاکی دکھا لیا، کسی کو زیر کر لیا ہے. فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. بغیر کسی وجہ کے اگر کسی کو تکلیف دی ہے تو یہ بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا گناہ ہے. بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته یفتح ولو فی جوف رحلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں کی جماعت، جس نے زبان سے اسلام تو قبول کیا ہے، کلمہ تو پڑھا ہے، لیکن ایمان ابھی تک دل میں داخل نہیں ہوا، یاد رکھنا مسلمانوں کی جماعت، کسی مسلمان کو تکلیف نہ دینا، اور نہ ہی ان کے عیب نکالنا، اور نہ ہی ان کے عیبوں کو ٹٹولنا. کسی کو آر بھی نہ دلانا، کسی کے عیبوں کو ٹٹولنا بھی نہ. جو انسان کسی کے عیب تلاش کرتا ہے زبردستی، دھکے سے، کوشش کر کے اس کے اندر سے مجھے کوئی عیب ملے تو میں دوسرے لوگوں کو بتاؤں تاکہ اس کی رسوائی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تتبع اللہ عورتہ، اللہ بھی اس کے عیب ٹٹولے گا، نکالے گا. اور یفتح ولو فی جوف رحلہ، اپنے گھر کے پچھلے کمرے میں بھی بیٹھا ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کو ضرور دنیا کے سامنے رسوا کرے گا. ہم بڑے آرام سے دوسروں کی عزت کو اچھال دیتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیت اللہ شریف کو، کعبہ شریف کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے ما اعظمکی وعظم حرمتکی، تیری بڑی عظمت ہے، تیری بڑی حرمت ہے. والمؤمن اعظم حرمتا عند اللہ منکی، مومن کی عزت اور حرمت کچھ سے بھی زیادہ ہے اللہ کے ہاں. میرے محترم بھائیو، لوگوں پر ہاتھ اور زبان کو لمبا کرنا، بے دریغ زبان کو بھی چلانا اور ہاتھوں کو بھی چلا دینا، یہ جہنم میں داخلے کا سبب ہے. اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا ان فلانۃ
يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت تو وہ نمازیں بڑی پڑھتی ہے، وہ روزے بڑے رکھتی ہے، وہ صدقہ بڑا کرتی ہے، یعنی فرائض کے علاوہ نفلی، لیکن ایک بات ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی ہمسائی کو، اپنی پڑوسن کو تکلیف دیتی ہے. قال ہی فی النار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آگ میں ہے، جہنم میں. پھر اس نے کہا اللہ کے رسول فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، فلاں عورت ہے وہ زیادہ نمازیں نہیں پڑھتی، زیادہ روزے نہیں رکھتی، زیادہ صدقہ نہیں کرتی. وإنها تصدق بالأسفار من العقد، پنیر کے چند ٹکڑے وہ صدقہ کرتی ہیں. ولا تؤذي جيرانها بلسانها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتا ہے آدمی، کہتا ہے وہ اپنی زبان سے اپنی ہمسائی کو، پڑوسن کو تکلیف نہیں دیتی. قال هي في الجنة، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے. اب رزلٹ، نتیجہ ہم نے خود نکالنا ہے اپنے آپ کو جان کر. ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے کون محفوظ ہے اور کون محفوظ نہیں. ہم اپنی زبان کو بے دریغ، بے لغام کتنا کر دیتے ہیں، گالم گلوچ اور بےہودہ گفتگو کے ساتھ دوسروں کی عزت کو اچھالتے ہیں. آج کے دور میں سوشل میڈیا پر تو عجیب طوفان برپا ہے. ذرا سی کسی کی کمزوری ملی فوراً اس کے خلاف ہم نے دیکھ کر سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، دیگر جو انسٹاگرام ہے سب پر ہم ڈال دیتے ہیں، ٹویٹر پر ڈال دیتے ہیں، اور اس کی عزت کو ایسے اچھالتے ہیں کہ جیسے وہ دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہے. کبھی اس بات کو سوچا ہی نہیں کہ میرے اندر کتنے عیب ہیں. یہ انگلی ایک ہے، تین تیری طرف ہیں، ایک اس کی طرف ہے، تین. کبھی سوچا تو نے کہ میرے اندر کتنے عیب ہیں؟ یاد رکھو کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ میں دنیا میں اگر کسی کی عزت پہ حملہ کرتا ہوں تو میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، رب العالمین تجھے ضرور رسوا کرے گا. مذاق کرنا، کسی کی تحقیر کرنا، لعن طعن کرنا، بہتان لگانا، ایسی ایسی ہمارے اندر بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں. الامان والحفظ. اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اپنے آپ کو بھی برا نہ کہو، دوسروں کے بھی برے نام لے کر نہ ان کو پکارا کرو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، مومن ہونے کے بعد کسی کو تم فاسق کہتے ہو، یہ سب سے برا کلمہ ہے. ذرا غور فرمائیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی علامات بیان کرتے ہوئے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء. مومن کا کیا کام ہے کہ وہ کلمہ بھی پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر اس کی زبان سے لعن طعن ہو، بے حیائی کی باتیں نکلیں، بےہودہ گفتگو نکلیں، گرم گلوچ ہو اس کی زبان پر، تو مومن کیسا ہے؟ اس لیے اپنے ایمان کی فکر کیجیے. ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں ارأیت ان ضعفت عن بعض العمل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں بعض نیک عمل کرنے سے کمزور پڑ جاؤں، سستی انسان ہے، کمزور ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، نہیں وہ عمل کر سکتا جو جوانی میں کرتا تھا، تو میں کیا کروں؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکف شرک عن الناس، لوگوں سے اپنی شر کو روک کے رکھنا، یعنی لوگوں کو تکلیف نہ دینا. کیوں؟ فإنها صدقۃ منک علی نفسک، تو چاہتے ہو اپنے آپ کو صدقہ کرنا تو لوگوں سے اپنی تکلیف کو، اپنی شر کو روک کر رکھو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ عمل سے، نہ مال و دولت سے، نہ کسی بھی اعتبار سے. منصب مل گیا، مال و دولت مل گیا، اولاد جوان ہو گئی، پاور آ گئی، طاقت آ گئی، لوگوں کا استحصال کرنا شروع کر دیا، لوگوں کی عزت پہ حملہ کرنا شروع کر دیا. نیکی نہیں کر سکتے تو کم از کم برائی، اپنی برائی کو لوگوں سے روک کے رکھو، کسی کو تکلیف نہ دو، یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ محترم بھائیو، اخلاق اسلامیہ کا سب سے اونچا مرتبہ، اونچا مقام، اسلام نے جو ہمیں اخلاق بتائے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ اور اونچا مقام مرتبہ کس چیز کا ہے کہ انسان لوگوں کی طرف سے آنے والی تکالیف کو، ایذا رسانی کو برداشت کرے۔ یہ سب سے اونچا مقام ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہا گیا ما حسن الخلق، اچھا اخلاق کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہوا ان تحتمل ما یکون من الناس، جو لوگوں کی طرف سے تجھے تکلیف پہنچتی ہے اس کو برداشت کرو اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرو۔ تکلیف کا جواب تکلیف کے ساتھ نہیں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، اگر کسی نے تکلیف دی ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ کام مشکل بہت ہے، لیکن اس کا جو مزہ ہے، جو اس کا فائدہ ہے، وہ دنیا میں بھی انسان کو ملتا ہے اور آخرت میں بھی انسان کو ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کر دیا، صلح کر دی، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ظالموں کو تو پسند نہیں کرتا، اگر تجھ پہ ظلم ہوا ہے تو وہ اللہ اس پر ناراض ہے، تجھ پر اللہ راضی۔ متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے رب العالمین فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو غصے کو پی کر لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، ایسے ہی حسن خلق والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم اعظم اجرا عند اللہ، جو انسان لوگوں کے ساتھ میل جول رکھ کے ان کی تکلیفوں کو برداشت کر کے صبر کرتا ہے، یہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا اجر پانے والا ہے، اللہ کے ہاں اس کا اجر۔ اور وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتا، الگ تھلگ زندگی بسر کرتا ہے، ولا یصبر علی اذاہم، اور ان کی تکلیفوں پر وہ نہیں صبر نہیں کرتا، یہ بہتر نہیں ہے، یہ اجر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے۔ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ لیے۔ ایک اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال کے کھینچا، کپڑا ڈالا، کھینچا، نشان پڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تو مسکرائے، وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ کہتا ہے میرے لیے حکم دیں کہ مجھے بیت المال سے کچھ مال ملے۔ آپ نے صاحب کہا اس کو دے دو جتنا یہ مانگتا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جو انسان اپنے نفس کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے جو لوگوں میں دیکھتا ہے، یعنی کسی کے اندر کوئی برائی دیکھی، اب اس کے پیچھے چل کر لوگوں کے اندر اس کی رسوائی شروع کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو درداء فرماتے ہیں یطل حزنہ ولا یشفی غیظہ، اس کا حزن بڑھ جاتا ہے، پھر اس کے دل کو سکون نہیں ملتا، کیونکہ وہ ہمیشہ اس کی کوشش دوسروں کے عیبوں کو نکالنے کی ہوتی ہے، اور اس کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ تو اگر وہ معاف کر دے اس کے دل کو سکون بھی مل جائے گا، اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس لیے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے صبر کیا، معاف کر دیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ سب سے پختہ عزم والا اور سب سے اعلیٰ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی عادات، اپنے اخلاق کو بنانے کی اور زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف امي شفاء كاملا عاجلا
اللهم اشفها بشفائك وداوها بدوائك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أهلك النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.